آنے والے دنوں میں مکئی کا جو ریٹ ہے وہ کسی بھی حد تک کسی بھی حد کو کراس کر سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے۔ جو 1600 1500 1700 میں بکنے والی مکئی ہے نا، اس کا ریٹ، میری بات آپ لکھ لینا، یاد رکھنا۔ تو انشاءاللہ آپ یہ میری بات کو، ٹھیک ہے، آنے والا وقت تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، کیوں اس نے جو اپنے ساتھ گروپ جوڑنے ہیں، بے شک وہ دہشت گردی میں بھی انوالو ہو، اس کو اس کے 2 ووٹ ہیں، اس کو بھی ساتھ اٹیچ کرنا پڑتا ہے، اس کو بھی نوازنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا کمیشن ہے، اس میں جو آپ وزیر یا آپ اس کے ہیں، جو مرضی کریں اس میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس قسم کی اس وقت جو ہے نا کرپشن ہو رہی ہے، تو یہ ہماری گندم کرپشن کی زد میں IMF کا غلام بنانے کی پوری کوشش کی گئی کہ ان کو سود کی لعنت میں ان کو جتنا بھی اس میں دبویا جا سکتا ہے، جتنا بھی اس کو اس میں گاڑ دیا جائے وہ کم ہے۔ تو یہ سود سے انشاءاللہ میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، امید بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اس سود جیسی لعنت سے بچا دے، اور انشاءاللہ یہ بچ جائیں گے ہم۔ آنے والے وقت بہت بہتر آنے والے ہیں، میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بہت سارے دوست نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ رائس کے حوالے سے آنے والی ماشاءاللہ بہت اچھی دے رہے ہیں انفارمیشن، اور کون کون سے ملکوں کے کس کے پاکستان کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں یہ نومبر اور ستمبر میں اور اکتوبر میں انٹرنیشنل معاہدات ہوتے ہیں تمام ایکسپورٹر حضرات کے، بڑے لینڈ کے جو سودے ہو رہے ہوتے ہیں ملکوں کے ساتھ، وہ ان 2 مہینوں میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے، اور دوست کو بول رہے ہیں کہ جو اس وقت دوسری انجناس ہے اس کی بھی تھوڑی بہت اپڈیٹ دیں، بہت ساری کالیں کر رہے ہیں۔ آج میں عدیل صاحب کے گھر میں ہوں، تو انہوں نے بھی مجھے 12 دفعہ یہی بولا کہ اس کے بارے میں کیا بنے گا۔ میں نے بولا میں سمجھا دیتا ہوں ان کو۔ تو میں اس وقت گجرانوالہ میں، تو شعیب بیگ کے پاس، اور یہ دوستوں کی ڈیمانڈ کے مطابق میں بتا رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گندم کا کیا بنے گا، گندم میں کیا ہوا اس وقت، اتنا ملک کے اندر سٹریس ہے، فارمر بھی پریشان ہے، زمیندار کو بھی لوٹ لیا گیا ہے، انویسٹر بھی پریشان ہے، انویسٹر کو بھی، جتنا بھی انویسٹر تھا وہ سارے کا سارا اس وقت بہت بڑے لاس میں ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گندم خریدنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ریٹ پہ بھی خرید کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس وقت مکئی بہت کم کاشت ہوئی، کیونکہ 2 سال سے زمیندار کو، کسان کو، انویسٹر کو بہت مار پڑی۔ وہی مکئی جو 2500-2600 میں بکتی تھی، وہ 1700-1800-1900 میں خریداری کی انہوں نے۔ اس وجہ سے فارمر نے کم لگائی، انہوں نے مکئی کم کر کے چاول کی جو کاشت ہے وہ بڑھ گئی ہے، انہوں نے کاشت کا فیصلہ کیا۔ تو یہ چاول کا فیصلہ کر کے، چاول میں الحمدللہ پچھلے سال 50 لاکھ ایکڑ کا ٹارگٹ تھا گورنمنٹ کا، اس سال الحمدللہ 60، ایک بڑی خبر ہے کہ 50 لاکھ ایکڑ کا ٹارگٹ ہے گورنمنٹ کا، اور 62 لاکھ ایکڑ چاول کی کاشت ہو چکی ہے ملک پاکستان میں۔ بہت ہی یہ اچھی خبر ہے، اور اس کی وجہ مکئی کے ساتھ جو کیا گیا، جو ہوا، اور اب گندم کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، جو ہو رہا ہے، اس کی وجہ کا سبب بننے والا سب سے بڑا، ہمیشہ کی طرح جو ملک کو لوٹنے پہ صرف اپنی انویسٹمنٹ کر کے، چور فراڈ یہ جتنے بھی ہیں نا، اپنی انویسٹمنٹ کر کے اور حرام کا پیسہ لگا کے اسمبلیوں میں جاتے ہیں نا جی، یہ ان لوگوں نے لوٹ مار کی ہے، جو وہ یہ کھل کے سامنے آنے والی ہے، انشاءاللہ آئے گی، کہ پاکستان کی اپنی فصل تیار ہے گندم کی، ٹھیک ہے۔ اس سے 1 مہینہ پہلے نگران گورنمنٹ بیٹھی ہے، اور نگران گورنمنٹ فیصلہ کیا کر رہی ہے
کہ باہر سے گندم منگائی جائے۔ مجھے یاد ہے کٹائی ہونے کے ٹائم 3 جہاز گندم کے لگ گئے تھے پورٹ پہ، اور 2 جہاز رستے میں تھے اور تیسرا بھی لوڈ ہونا تھا۔ یہ 6 جہاز انہی دنوں میں پاکستان میں امپورٹ کیے گئے ہیں، جس کا نقصان ہماری اپنی فصل کا، ہماری اپنی، ہم خود کفیل ہیں گندم میں الحمدللہ، ہمیں منگانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کی ایک دلیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ گورنمنٹ سندھ نے، گورنمنٹ پنجاب نے، KPK نے، انہوں نے کیوں نہیں گندم خریدی، اپنا ٹارگٹ کیوں نہیں پورے کیے کہ سٹور جتنے بھی گورنمنٹ کے ویئر ہاؤس ہیں، پاسکو ہے، فوڈ ہے، ان کے پاس گندم رکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ اس کا مطلب ہے کہ گندم میں بحران نہیں ہے، گندم میں بحران نہیں تھا، قلت نہیں تھی، شارٹیج نہیں تھی۔ اسی وجہ سے یہ جو ڈرامہ کیا گیا ہے نا، یہ سارا کمیشن کی خاطر، لوٹ مار کی خاطر، یہ جن لوگوں نے کیا ہے ان کے نام سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہی حکمران ہے جو ملک کے ہر شعبے میں صرف اور صرف کمیشن کی لالچ میں، کمیشن کے اور اپنی صرف جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں الیکشن کے اوپر، اس کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جو لے کے انہوں نے، جب یہ حکمران اپنا حکومت میں ہوتے ہیں یہ سیاستدان، اس وقت یہ سب ٹھیک ہوتے ہیں، یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب یہ لوٹ مار کر جاتے ہیں اس وقت یہ کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہے جی، یہ دبئی چلا گیا ہے جی، یہ جناب فلاں ملک کی اس نے نیشنلٹی لی ہے، اب نہیں آئے گا، یہ کیوں آئے گا، اب اس کو آنے کی ضرورت کیا آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ملک کا نقصان کر رہی ہیں، جو اثاثے جو ملک کے جتنے بھی یہ حکمرانوں کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں۔ میں تو دعا کرتا ہوں، اللہ سے التجا کرتا ہوں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے یہ شامت اعمال ہے، اور اس ملک میں کوئی ایسا اللہ کا ولی، ایسا حکمران دے دے جیسا آج اللہ نے پاکستان کو چیف آف آرمی سٹاف دیا ہے، حافظ قرآن ہے، ماشاءاللہ جی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا حکمران دے دے ہمیں، تو اس سے بھی نیک اور بہت دنیا پڑی ہے، وہ بھی الحمدللہ ملک کے ساتھ پہ فوج کے دور میں جتنا بھی ہوا ہے نا، کسی بھی فوج کا دور آیا نا، اس میں یہ حرکتیں نہیں کم از کم ہوئی۔ یہ گورنمنٹ کے جتنے عوام کے ایسٹ ہیں ان کے اوپر جو ہے نا ایسے نہیں کیا گیا، تو یہ ہمارے محافظ بھی ہیں۔ اور انشاءاللہ میں تھوڑا سا آپ کو کچھ سبق اور جو ہم بھول جاتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ یہ گندم اکیلی نہیں ہے، اس وقت اور بھی اجناس کے ساتھ یہ کھیل کھیلی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس وقت تل کی فصل آ رہی ہے، تل جس کو بولتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری تقریباً ایکسپورٹ کی آئٹم ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، 14,000 روپے انٹرنیشنل کے حساب سے اس وقت اس کا 14,000 روپے من کے حساب سے ریٹ بنتا ہے۔ آج 9 تاریخ ہے، 8 تاریخ ہے، آج ستمبر کا مہینہ ہے، آج آپ مارکیٹ دیکھ لیں، 7,000، 8,000، 9,000، اس کو کوالٹی کا ٹچ لگ گیا، اس کی کٹوتی 4 کلو ہو گئی، اس کی 3 کلو ہو گئی، زمیندار کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ 10,500 600 سے اوپر جو بالکل اچھے والا ہے وہ خریداری کیا جا رہا ہے، تو اس کا ریٹ 13 سے 14,000 روپے مارکیٹ میں اس کا بنتا ہے، یا بک بھی رہا ہے اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ کون کرتا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ تو میں برکف دعا گو ہوں، یہ بڑی لمبی بات ہے، اور بھی اجناس بہت ساری ہمارے ساتھ ایسے ہیں جو ہم سے کیا جا رہا ہے، جو ہماری ایکسپورٹ کی آئٹم ہے، ہم اس کو امپورٹ کر لیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے، ہمیں یہی سزا بھگتیں گے۔
ہماری معیشت کا اصل جو سب سے بڑا افیکٹ ہے، ہماری معیشت کا سب سے ہمیں جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری پاک افواج کو جنگوں کی شکل میں دھکیل دیا گیا، ان کے ساتھ وہ ادھر الجھ گئے، اور ہمیں IMF کا غلام بنانے کی پوری کوشش کی گئی کہ ان کو سود کی لعنت میں ان کو جتنا بھی اس میں دبویا جا سکتا ہے، جتنا بھی اس کو اس میں گاڑ دیا جائے وہ کم ہے۔ تو یہ سود سے انشاءاللہ میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، امید بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اس سود جیسی لعنت سے بچا دے، اور انشاءاللہ یہ بچ جائیں گے ہم۔ آنے والے وقت بہت بہتر آنے والے ہیں، میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کو بھی ہو سکتا ہے پاک فوج ہی اس کے اوپر ایکشن لے گا، کیونکہ ان حکمرانوں کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کمیشن خور ہے، یہ کمیشن خور ہیں۔ ان کو اپنے کم از کم جو ان کو جب ان کا الیکشن ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بننا ہوتا ہے، جن کی ووٹ لینی ہوتی ہے، پھر ان کو نوازنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو سربراہ ہے وہ کرپشن نہیں کر رہا ہے، میں کیوں نہیں کر رہا ہوں، تو اب وہ کیا کر رہا ہے، وہ کروا رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے جو اپنے ساتھ گروپ جوڑنے ہیں، بے شک وہ دہشت گردی میں بھی انوالو ہو، اس کے 2 ووٹ ہیں، اس کو بھی ساتھ اٹیچ کرنا پڑتا ہے، اس کو بھی نوازنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا کمیشن ہے، اس میں جو آپ وزیر یا آپ اس کے ہیں، جو مرضی کریں اس میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس قسم کی اس وقت جو ہے نا کرپشن ہو رہی ہے، تو یہ ہماری گندم کرپشن کی زد میں آئی ہے۔ میں جن بھائیوں نے مجھے 12 دفعہ گندم کے بارے میں پوچھا ہے، میں ایک بات اور بتا دوں، میں اپنی لائف میں 93 سے لے کے آج 2024 ہے، میں نے آج تک گندم کا سٹاک نہیں کیا۔ الحمدللہ غلہ منڈی سے وابستہ تمام میں رائس ملوں کا کام کرتا رہا ہوں، 9 سال رائس مل چلائی ہے، کاٹن کا کام کرتا رہا ہوں، پیسٹی سائیڈ کا کام کرتا رہا ہوں، ان میں آج تک گندم کا کام کیا، لیکن آج تک میں نے گندم کا سٹاک نہیں کیا۔ یہ سال جو 2023-24 والا یہ اب گزر رہا ہے نا، اس میں اگر کوئی سٹاک کرے بھی تو اس کے اوپر کوئی حرف نہیں، کیونکہ اتنا رڑ رہا ہے، کوئی کسی ریٹ میں خریدنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور آج کی ایک آپ کو اور خبر بریک کر دیتا ہوں کہ جو 1 ہفتے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنی فیڈ ملیں ہیں، یہ مرغی کی فیڈ بنانے والے، بنڈا جانوروں کا بنانے والے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ گندم کی خرید شروع کر دی ہے۔ چلیں، جو سٹریس میں ہے، جو پھنسے ہوئے ہیں، جنہوں نے 3200 3300 3400 میں خریداری کی ہوئی ہے، وہ 2600 میں بیچ لیں گے، ٹھیک ہے، نقصان تو ان کا ہو گیا، لیکن اب یہ گندم اتنی رڑ رہی ہے، اتنا برا حال ہے اس کا کہ اب یہ فیڈ والے اس کو خریداری کر کے مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکئی، اچھا یہ تو ہو گیا گندم اور مکئی کا۔ یہ 2024 میں بہاریہ مکئی تو ختم ہو گئی ہے، تقریباً ختم ہونے والی ہے، 1 ماہ بعد نئی موسمی مکئی آنے والی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں مکئی کا جو ریٹ ہے وہ کسی بھی حد کو کراس کر سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے۔ جو 1600 1500 1700 میں بکنے والی مکئی ہے نا، اس کا ریٹ، میری بات آپ لکھ لینا، یاد رکھنا، تو انشاءاللہ آپ یہ میری بات کو، ٹھیک ہے، آنے والا وقت تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن میں اعداد و شمار، حالات و واقعات، اس کی میں ایک آپ کو تھوڑی سی مثال چلیں دے دیتا ہوں کہ آپ جتنی بھی سیڈ کمپنی ہے، کارن سیڈ کمپنی مکئی کا بیج بنا کے تیار کر کے سیل کرنے والی ہے، ان سے داد و شمار لے لیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ مکئی کتنی کاشت ہوئی ہے۔ پچھلے سال سے 40% مکئی کم کاشت ہوئی ہے، یہ یاد رکھنی ہے آپ نے، اور اس کا کچھ بھی ریٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے، حدیں کراس کر سکتا ہے،
ٹھیک ہے. اور کیا ہوگا اب گندم جو گندم والوں کو زمیندار کو نقصان بچایا ہے، یہ نگران حکومت کے وزراء نے، کمیشن مافیا نے، اب وہ اتنے سٹریس کے بعد، نقصان کے بعد اب وہ فیڈ ملوں کو جا رہی ہے، تو آنے والے وقت میں گندم کی کاشت بھی کم ہو سکتی ہے. یہ گورنمنٹ کو میرا ایک پیغام ہے کہ اس کے اوپر غور کریں کہ آپ ملک خود کفیل ہے بلکہ ایکسپورٹ کرنے والا ہے. یہ نہ ہو کہ پھر گندم بھی آپ کو امپورٹ ہی کرنی پڑ جائے. ٹھیک ہے، یہاں سے قلت پیدا ہو جائے. اس کے اوپر توجہ دیں، غور کریں. میں دعا گو ہوں سب کے لیے. کھایا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو بھی کوئی چیز جو سوال کرتے ہیں آپ کمنٹ باکس میں پوچھ لیا کریں تو زیادہ بیسٹ ہے. کوئی ڈائریکٹ کال کرتا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ پوچھتا ہے، تو اس میں ذرا آسانی رہتی ہے. تو اس کو آپ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں گے، انشاءاللہ آنے والی جو بھی انفارمیشن ہوگی زراعت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، اجناس کے بارے میں، زراعت کے بارے میں، غلہ منڈیوں کے جتنے بھی بزنس ہیں، انشاءاللہ ان کے حوالے سے آپ کو ملتی رہے گی. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.